اس وقت ایک عالمی وبا کے عذاب نے پوری دنیا کو گھیر رکھا ہے اور اس کرۂ ارض پر شاید کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اس وبا کے مریض نہ موجود ہوں، اور جو کنٹریز دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر یہ بیماری نہیں پھیلی ہے، ماہرین کی نظر میں وہاں پر ٹیسٹ ہوئے ہی نہیں ہیں، چنانچہ ان کے یہ دعوے ہرگز مبنی پر حقیقت نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں وبا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2 ملین کے قریب پہنچنے والی ہے، جبکہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1 لاکھ کراس کر چکی ہوئی ہے، اور اب بنی نوع انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ تمام تر وسائل، ترقی اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ایڈوانسمنٹ کے باوجود ایک وبا کہیں سے جنم لیتی ہے اور ایک مختصر سے عرصے میں پوری دنیا کو کیسے مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنی اکانومی اور طاقت پر نازاں قوموں کی معیشت میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ جتنا شاید کسی عالمی جنگ میں بھی نہ ہوتا۔ اس وقت جبکہ انسان نے بے شمار بیماریوں کی دوائیں ایجاد کر لی ہوئی ہیں اور جن بیماریوں کی دوا وغیرہ نہیں بھی ملی ہے، اس کے پھیلنے کی وجوہات جان کر اس کا سپریڈ ریٹ ضرور کم کیا جا سکا ہے۔ اس وقت دنیا بھر کے ماہرین 2 نکات پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ بیماری کس طرح پیدا ہوئی اور کس تیزی کے ساتھ اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، یہ وبا کیسے پوری دنیا کے نظام کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتی ہے، اور دوسرا حیران کن نقطہ یہ کہ آخر یہ وبا ہر ایک پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہی۔ اگرچہ اس بیماری میں مبتلا افراد کی تعداد 2 ملین کے قریب پہنچ چکی ہوئی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کی آبادی اربوں کی تعداد میں ہے، اس میں سے 2 ملین تو انتہائی لو پرسنٹیج ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ بہت تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود یہ بیماری ہر شخص کو اپنی گرفت میں نہیں لے پا رہی؟ کیا اس کی وجہ محض قوت مدافعت کا ہونا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی پہلو ہیں جو انسانی نظروں سے اوجھل ہیں؟ دوستو، دنیاوی نالج رکھنے والے اسکالرز تو محض اپنی ذہنی صلاحیتوں کے سبب آگے بڑھتے ہیں، لیکن مومنین کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے آگے اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید اور فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ بھی ہیں کہ جن کی روشنی میں وہ تحقیق کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی صاحب ایمان تحقیق کار سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ فکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی استفادہ کرتا ہے، اور یہ جان لیجئے کہ جن دونوں نکات پر دنیا بھر کے لوگ غور و فکر کر رہے ہیں، ان کے جوابات مسلمانوں کو 1400 برس پہلے بتائے گئے ہیں۔ یہ جوابات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں بھی ان کا اشارہ ملتا ہے، مگر صحیح نتائج تک صرف وہی پہنچ سکتے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وائس ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں آپ تک امام مسجد نبوی کے جمعہ کے خطاب کے کچھ ایکسٹریکٹس پہنچائے جائیں گے کہ جس میں انہوں نے اس وبا کے حوالے سے ان دونوں نکات پر بات کرتے ہوئے نہ صرف قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا۔ امام صاحب کا خطبہ یقیناً عربی زبان میں تھا، لیکن اس کا متن ہم اردو ترجمے کے ساتھ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش بھی کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نامعلوم اور خطرناک وباؤں کو کیوں پیدا کرتا ہے، ان کے ذریعے کن قوموں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور یہ وبائیں دنیا کے ہر شخص پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ چلیے سنتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اے لوگو، گزشتہ اقوام کے معاملے پر غور کرو، پرانے لوگوں کے احوال دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی سزائیں دی، حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اس دور میں تباہ شدہ قوموں کی تمام برائیاں بیک وقت کثرت سے پائی جاتی ہیں، بلکہ ڈٹھائی اور کثرت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے قوانین تو مومن اور کافر دونوں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ اسی طرح فرمایا، کیا ان لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزوں کا نتیجہ ہیں۔ جب بھی کسی قوم میں فحاشی اتنی عام ہو جائے کہ وہ اسے اعلانیہ کرنے لگیں تو ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان کے آباء و اجداد کے دور میں نہ تھیں۔
جو قوم کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہ کرے گی اللہ تعالیٰ اسے خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا۔ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی اللہ ان سے بارشیں روک لے گا۔ اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نازل نہ ہو۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی وہ قحط سالی، مالی مسائل اور حکمران کے ظلم کا شکار ہو جائے گی۔ اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ ڈالے گی اللہ ان پر ان کے دشمن مسلط کر دے گا اور وہ ان کے ہاتھوں سے ان کی املاک چھین لے گا۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ اس مصیبت میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فریب زدہ لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس معاملے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ذرے سے بھی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں سب اسی کے تصرف میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ اگر یہ وائرس اللہ کے حکم، ارادے اور تقدیر کا تابع نہ ہوتا بلکہ اپنی مرضی سے منتقل ہوتا جاتا تو شاید سبھی لوگوں کو لگ جاتا یا بہت زیادہ لوگوں کو لگتا، مگر یہ اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت کے تابع ہے۔ جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی اور عدل ہے۔ یہی عقیدہ توحید ہے جس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ کہا بیماری کا خود ہی منتقل ہونا، بدشگونی، الو یا ماہ سفر کا منحوس ہونا سب لغو خیالات ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محقق بیان کرتے ہیں اس حدیث میں بیماری منتقل ہونے کی نفی کی گئی ہے۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ بیماری از خود منتقل نہیں ہوتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اسے کسی اور شخص میں منتقل نہ کرے۔ بیماری اللہ کی مشیت اور ارادے سے آزاد ہو کر منتقل نہیں ہوتی۔ اگر اللہ بیماری کو منتقل کرنا نہ چاہے تو وہ کبھی بھی منتقل نہ ہو، چاہے بیمار کے پاس ہی کیوں نہ رہا جائے۔ یہاں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے جو جاہلیت کے دور میں مشرکین کا تھا کہ بیماری از خود حکم الہی کے بغیر ہی منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے کو بیماری کس نے لگائی تھی؟ مسلمان کو شرعی اسباب پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ مباح کے دائرے میں رہتے ہوئے تجربے کرنے کی اجازت بھی ہے، مگر یہ سب اللہ پر بھروسہ رکھنے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص اس طرح بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ اسے امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ خواتین حضرات، مسلمان محققین کو ہمیشہ سے امتیاز اسی لیے حاصل رہا ہے کہ وہ صرف جدید علوم پر ہی تکیہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے دین سے بھی رہنمائی لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے دنیا پر جب علمی سطح پر بھی حکمرانی کی تھی تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ اکتساب علم کا منبع قرآن مجید اور احادیث رسول ہوا کرتی تھی، اور آج اگر مسلمان دنیا سے پیچھے رہ گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ بھی وہی ہے کہ مسلمان نے اپنے دین سے سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج جب اہل مغرب اور جدید علوم پر صرف تکیہ کرنے والے تمام محققین صرف سائنس پر ہی بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہیں اگر دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1400 برس پہلے ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی تھی، ان تمام زاویوں کو کور کیا تھا۔ ہمارا یہ بیان کرنے کا مقصد جدید علوم کی نفی کرنا نہیں ہے، وہ انتہائی فائدہ مند ہیں، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نکات جو 1400 برس پہلے بیان کر دیے گئے ہیں ان کی روشنی میں کیوں نہ آگے بڑھا جائے۔ اسی ایک نقطے کی جانب امام مسجد نبوی نے جمعہ کے خطاب میں بھی اشارہ کیا کہ اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آفت نہیں پڑتی سوائے اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ خدا ہر چیز سے واقف ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کرے گا تباہی اس کا مقدر ہے۔ مسجد نبوی کے امام نے اپنی دعا میں بھی 2
किस्म के लोगों का जिक्र किया। एक वो हैं जो बीमारी फैलाने का बायस बन रहे हैं और लोगों से छुपा रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो हुक्मरानों के साथ मिलकर इसे रोक रहे हैं। उनके लिए खैर और भलाई है। इमाम मस्जिद नबवी ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह के प्यारे बंदे, अपने घरों को अपनी नमाज पढ़ने की जगह बनाएं, उनमें नमाज पढ़ें, अपने घरों में जन्नत का बाग बनाएं, अल्लाह की याद के साथ दिन का इख्तिताम करें और किताब अल्लाह की तिलावत करो। इमाम साहब ने कहा, मुबारक हो उन लोगों को जो कोशिशों में मसरूफ़ हैं, वो अल्लाह के मुंतखब करता है। उन लोगों के लिए जिनकी तन्हाई उनके दिलों का इलाज है, उन लोगों के लिए मुबारक है जिनकी तन्हाई आजी और दुआ के साथ हैं। जान ले कि फ़तह सब्र के साथ आती है और राहत मसाइब के साथ आती है और हर मुश्किल के साथ आसानी है। इमाम साहब ने अपने खिताब में सब्र की तलकीन करते हुए कहा कि सब्र और दुआ के ज़रिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, एक वो हैं जो अपनी बीमारी को छुपाते हैं और सेहतमंद लोगों के दरमियान रहते हैं और वबाई मर्ज फैलाते हैं। ऐसे फासिकों पर अफसोस हैं। फिर ऐसे भी हैं जो दूसरों को अपने सामने रखते हैं, अपने मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, जो मसरूफ़ हैं अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए और दूसरे लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। इन लोगों के लिए खुशखबरी है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि कलामुल्लाह और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए वो हमें हिदायत नसीब फरमाए और इस पूरी दुनिया को इस वबा से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए। अगर वॉइस डेली की ये काविश आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, और फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।